السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا علی مدد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس و مبارک بارگاہ میں ہدیہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولنا داءہم۔ پچھلے حلقات میں اور پچھلے دروس میں ہم نے حدیث غدیر کے بحث کے مقدمے کے طور پر کچھ ابحاث حدیث متواتر کی شناخت میں اور اس کی تعریف میں اور اس کے متعلق علماء عمریہ کے اپنے اعترافات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ حدیث غدیر کیا متواتر طور پر نقل ہوئی ہے یا نہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم دلالت حدیث شریف غدیر پر بات کریں، ایک اور مقدمہ جو میں ضروری اور اہم سمجھتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ غدیر عبارت ہے اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیفہ و جانشین و امام و ولی اور مسلمین کے لیے ان کا پیشوا معین فرمایا ہے، اور ان کے بعد 11 اماموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم پروردگار عالم جلت عظمتہ بطور امام اور حجت الہی نصب فرمایا ہے۔ بعبارت دیگر غدیر سے مراد ہے تعیین امام اور نصب امام اور امامت پر نص۔ اس کے مقابلے میں جماعت عمریہ کا نظریہ امامت و نظریہ خلافت ہے، جس کی روح سے وہ ابو بکر کو بھی خلیفہ مانتے ہیں، عمر کو بھی خلیفہ مانتے ہیں، اور عثمان کو بھی خلیفہ مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر اشخاص کو بھی وہ خلیفہ مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نص، جماعت عمریہ کا عقیدہ ہے عدم نص۔ ہمارا عقیدہ ہے نصب اور تعیین امام، جماعت عمریہ کا عقیدہ ہے عدم نصب اور عدم تعیین امام من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ انشاءاللہ اس مقدمے میں ہم ان دو نظریات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس بات کو ثابت کریں گے۔ نہایت توجہ کا طالب ہوں، خوب توجہ دیجئے۔ اس بات کو ثابت کریں گے کہ عمریوں کا عقیدہ اور نظریہ امامت و خلافت میں نہ صرف بدیہی البطلان ہے بلکہ عین کفر و الحاد ہے اگر کوئی شخص اس کے لوازم پر توجہ دے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس بات کو اس مقدمے میں انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ عمریوں کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے نہ صرف کہ یہ باطل ہے بلکہ بالکل غایت وضوح کے ساتھ یہ باطل ہے اور غلط ہے اور خطا ہے، بلکہ اس سے بات اور بڑھ کر آگے ہے۔ اگر انسان توجہ دے تو عمریوں کا نظریہ امامت و خلافت کی روح سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نبی ہو سکتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ برحق ہو سکتا ہے اور پروردگار عالم ہو سکتا ہے، اور نہ قرآن خدا کا کتاب ہے اور نہ اسلام خدا کا دین ہے، یعنی عین کفر و الحاد۔ یہ ایک بہت بڑا ادعا ہے، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کو آپ کے سامنے انہی کے کتب سے استدلال کر کے ثابت کریں گے کہ غدیر کے بحث میں داخل ہونے سے پہلے کہ کیا حدیث غدیر متواتر ہے، اگر متواتر ہے تو اس کی دلالت کیا ہے۔ اصل نظریہ امامت نصب امام کی، تعیین امام اور النص علی الامام، امام پہ نص و تصریح کرنا جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلکہ خدا کی جانب سے۔ ہمارا عقیدہ، عمریوں کا عقیدہ نہ عدم تعیین، عدم نصب اور عدم النص۔ عمریوں کا جو عقیدہ ہے وہ واضح البطلان ہے، اور ہمارا عقیدہ اگر کوئی توجہ دے تو یہ واضح الحقیہ ہے اور اس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب اس بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ مقدمات کے
بعد بیان کیا جائے گا۔ وہ مقدمے یہ ہیں حضرات، دیکھیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل بسے۔ ہمارے پاس احادیث ہیں، جماعت عمریہ کے پاس بھی احادیث ہیں کہ وہ شہید دنیا سے چل بسے ہیں۔ اب ان کی وفات طبیعی طور پہ ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ان کی وفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت ہے، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے متعلق اب بحث نہیں کریں گے انشاءاللہ کسی اور وقت۔ لیکن وہ دنیا سے جانے سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کچھ باتوں کو واضح کیا تھا، مکرر طور پہ واضح کیا تھا۔ ایک انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ وہ دنیا سے چلے جانے والے ہیں۔ انہوں نے خود خبر دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ دنیا سے چلے جانے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی اس کی خبر دی تھی۔ یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دیا تھا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی ان کے بعد خدا کے جانب سے کوئی رسول و نبی نہیں آئے گا، وہ آخری رسول ہیں قیامت تک۔ یعنی قیامت تک جتنی نسلیں آئیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے ہزار سال یا لاکھ سال یا ملین سال قیامت تک باقی ہیں، وہ خدا جانتا ہے۔ اس قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ ان کا شریعت نسخ ہوگا، اور نہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوگی۔ تو اس لیے وہ ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں خلائق کے ہدایت کا یوم قیامت تک۔ اچھا، تو یہ نبوت ان کی بہت وسیع دائرے کی ہے، اور وہ دنیا سے چلے جانے والے ہیں۔ اب وہ اپنے بعد کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں، یہ باتیں میں ایک ایک کر کے عمریوں کی کتب سے ثابت کروں گا، ہماری کتب سے تو ثابت ہے ہی۔ عمریوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے قرآن کو جمع نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو تعین کیا ہے کہ قرآن کو جمع کرے۔ درست ہے؟ انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کو جمع نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو تعین کیا کہ تم سنت کی تدوین کرو تاکہ میری احادیث ضائع نہ ہو جائیں، تاکہ میرے احادیث بھولی نہ جائیں، تاکہ وہ شریعت کے احکام جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں ان میں تغییر و اضافہ نہ ہو، یہ بھی کسی کو نہ سونپا، اور نہ کہ اس کام کے لیے کسی کو مقرر کیا، اور نہ ہی خود انجام دیا۔ اچھی بات ہے، یہ بھی دو نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین، کیا ان کے اپنے دور حیات میں جو اصحاب تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اغلب ان پڑھ لوگ تھے۔ ان میں سے بہت غایت ہی اغلبیت ان لوگوں کی تھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے وہ بہت ہی پسماندہ تھا، نہ وہاں پہ کوئی ثقافت تھی، نہ وہاں پہ کوئی علم کا مرکز تھا۔ اس زمانے میں تہذیب ثقافت کا مرکز یا تو شام ہوتا تھا، یا تو فارس ہوتا تھا، یا دنیا کے کچھ علاقے چائنا وغیرہ میں ثقافت و تہذیب و علم کے آثار ہوتے تھے، لیکن جو جزیرۃ العرب ہیں وہ بالکل پسماندہ علاقہ تھا۔ اغلب صحابہ نہایت ہی علمی لحاظ سے لکھنے پڑھنے سے عاجز۔ اور اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین، انہی کے حیات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے روح سے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کے روح سے صحابہ نہایت بے وفا، اور صحابہ نہایت ہی غدار تھے۔ اب اس بات کو انشاءاللہ جماعت عمریہ کہیں گے یہ ہماری کتب سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے وعدہ دیا ہے کہ میں یہ سب جملے انہی کے کتب سے ثابت کروں گا، انہی کے کتب سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ ان کے وفات کے بعد صحابہ ان میں سے بہت سارے دین سے پھر جائیں گے، اور وہ روز قیامت حوض کوثر پہ کچھ ان کے صحابہ آ جائیں گے، اور ان صحابہ کے اقوام کو حوض کوثر سے ملائکہ دور لے کے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ دنیا میں میرے ساتھی تھے۔ تو ملائکہ یہ کہیں گے کہ یہ تو دین میں انہوں نے بدعتیں داخل کر دی ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ۔ آپ کو پتہ ہے یا نہیں، یہ تو آپ کے بعد انہوں نے دین میں بہت سارے بدعتیں داخل کی ہیں،
اور یہ آپ کی دین سے پلٹ گئے تھے آپ کے وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اپنے حیات میں کہ صحابہ میں غدار بے وفا، اور سینئر صحابہ میں یہ بھی نہیں کہا ہو کہ مثلا ایسے عرب کے جو صحرا میں صحرائی ٹائپ کے جو لوگ رہتے ہیں وہ بے وفا ہیں، نہیں. جو غدار وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بھی ہوں، کثرت صحبت بھی حاصل ہو، ان میں سے بھی غدار ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ ان کے بعد صحابہ کی ارتداد بھی ہوگی، دین سے پلٹ بھی جائیں گے، دین میں بدعتیں بھی داخل کر دیں گے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان کی امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور یہ سب فرقے جہنمی ہوں گے، سب فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. تو میرے عزیزو، یہ مقدمات ہیں جنہیں میں نے خارج سے عرض کیا ہے. عبارات میں نے کتب سے ابھی تک آپ کو نہیں دکھائی ہیں، کتب سے انشاءاللہ دکھاؤں گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے معزز ناظرین کہ اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پتہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے جانے والے ہیں، نہ قرآن کو جمع کیا ہے، نہ سنت کی تدوین کی ہے، ان کے آئندہ کہ ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا تاکہ اس نبی وہ نبی سونپ لے امت کی جو کام نامکمل رہ گئے ہیں وہ سونپ لیں اس امت کے کام کو آگے بڑھانے کا اور شریعت کو سنبھالنے کے لیے. وہ بھی کوئی نبی نہیں آنے والا. اس کے علاوہ ان کے عصر میں جو صحابہ ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، بے وفا بھی ہیں، دنیا طلب بھی ہیں، ان کو جنگ میں چھوڑ کے بھاگنے والے بھی ہیں. ان کے عصر میں صحابہ رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم وہی ہو، کام کرو گے جو اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جو اصحاب عیسیٰ علیہ السلام نے جو غداری کی تھی، اور ان کے منہ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بعد مرتد ہو جاؤ گے. اور یہ بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بعد ایسے لوگ خلیفہ بنیں گے، تمہارے حکمران بنیں گے، تمہارے امام بنیں گے، جو وہ صورت میں صرف انسان ہوں گے، حقیقت میں وہ شیطان ہی شیطان ہوں گے. یہ بھی بتایا ان کو کہ وہ نہ میری سنت پہ چلیں گے، نہ میری ہدایت میں ان کو حاصل ہوگی، وہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے. یہ بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی بتایا کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب بڑھ جائیں گے، مختلف فرقے بڑھ جائیں گے، اور وہ سب جہنمی ہوں گے. فرقے سب فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. تو اس کے باوجود، یہ سب جاننے کے باوجود کہ یہ سب ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والے بھی ہیں، نہ کسی کو تعین کی، نہ کسی کو نصب کیا، اور نہ یہ طریقہ بتایا کہ بھئی میرے پاس تمہیں الیکشن کرنا، انتخاب کرنا، جو اکثریت لے، جو جس کی رائے اس پہ ثابت ہو، وہ بھی نہیں بتایا. یا یہ بتایا ہو کہ جو قہر و غلبہ سے خلیفہ بنے، جو تلوار لے کے زور سے خلیفہ بنے، وہ خلیفہ بن جاتا ہے. کچھ بھی نہیں بتایا. لیکن یہ اعلان ضرور کی کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام کامل ہے. خاک کی کامل ہے؟ کہاں کی کامل ہے بھائی؟ جو اتنا اہم چیز جس کی وجہ سے مسلمان 1400 سال سے اپنے آپس میں ان کے اختلافات ہیں، اس مسئلے کو تو روشن ہی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد ان کی پیاری بیٹی صدیقۃ الطاہرہ بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام نسوان کی وہ سیدہ ہیں، تمام نسوان کی وہ سردار ہیں سلام اللہ علیہ. انہی کے ابوبکر سے اختلاف ہو گیا، بخاری میں موجود ہے. مطالبہ کیا کہ میرا حق فدق دے دو، ابوبکر کہا نہیں دوں گا. تو صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہ ابوبکر سے وہ انہوں نے فہجرت ابا بکر فلم تکلمہ. حجر بولتے ہیں زبان عربی میں جب کسی کے ساتھ بات نہ کیا جائے، کھٹی ہو جاتا ہے، جیسے عام اردو کی زبان میں کہتے ہیں کہ ابو بکر سے وہ آزردہ ہو گئیں، ابو بکر پہ ناراض ہو گئیں سلام اللہ علیہ، اور مرتے دم تک، وفات تک سلام اللہ علیہ، شہادت تک انہوں نے ابو بکر سے پھر بات نہیں کی. دیکھیں اتنا بڑا اختلاف ان کی وفات کے فوراً بعد پیدا ہو گیا. تو حل اختلاف کے لیے امام کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، پیشوا کی ضرورت ہے، جانشین کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگے بڑھا کر چلانے کی ضرورت ہے، شریعت کو حفظ کرنے کی. قرآن جمع نہیں ہوئے، قرآن کو کون جمع کرے گا؟ سنت جمع نہیں ہوئی، سنت کو کون جمع کرے گا؟ حدیث کو کون جمع، ارکان شریعت لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا اور انہی کی
عدم تعین کی وجہ سے، عدم نص کی وجہ سے آج تک اختلافات چلے آ رہے ہیں. اگر وہ صریحاً کہتے کہ یا تو یہ کہتے کہ یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، یہ مجھ جیسے ہیں، یہ بالکل مجھ جیسے ہیں، ان کا علم میری علم جیسے، ان کی عصمت میری جیسے، ان کی امامت میری جیسی، ان کی ولایت میری جیسی، ان کا وجوب طاعت میری جیسے. اگر اس طرح کہتے جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے تو اس پہ کوئی اشکال نہیں، کوئی اشکال نہیں. یا یہ کہتے کہ بھائی میں تعین خلیفہ نہیں کروں گا، جو تم آپس میں کر لینا، تم آپس میں کر لو، کوئی طریقہ بتاتے ہیں، لیکن لوگوں کو تحیر میں رکھنا، جبکہ خدا کی جانب سے ان پر حکم ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ واجب ہے کہ بلاغ مبین، واضح طور پر، مبین واضح روشن، بغیر کسی ابہام کے اس طرح خدا کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے. اگر دین اسلام کامل ہے تو اس میں امامت کے لیے، خلافت کے لیے بھی احکام موجود ہیں. وہ احکام کہاں ہیں؟ آپ کا تو ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا، دنیا سے چل بسے. ہاں، آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ دنیا سے چل بسے. اگر انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپس میں مشورہ کرنا تو حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ کہاں انہوں نے کہا ہے کہ میرے بات تم چلو میں تعین نہیں کر رہا، تم آپس میں مشورہ کر کے کسی کو بنا لینا. اگر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کسی کو کوئی اور طریقہ بتایا کہ بھئی اہل حل العقد، وہ آپس میں بیٹھ کے ان میں سے کسی کے ساتھ بیعت کریں، کوئی بھی طریقہ وہ بتاؤ. تو میرے معزز ناظرین، اگر کوئی بھی شخص ان مقدمات پہ غور کرے اور دیکھے کہ اگر یہ ناممکن بات ہے، چلو اگر دین اسلام حق بھی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ خداوند متعال حق ہے، قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، خدا کے جانب سے معجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور پورے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے، بلکہ خلائق کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو مان لیں اس کو چھوڑتے ہیں. ظاہری طور پر ایک انسان، ایک زیرک انسان، ایک ہوشمند انسان، جیسے کفار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی جانب سے پیغمبر نہیں تھے، لیکن نہایت ہی حکیم اور ہوشیار شخص تھے، جو عرب کو انہوں نے اکٹھا کرنے کے لیے، عربوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے، عربوں کو دنیا کا طاقت بنانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا. اگر نبی نہ بھی ہوتے، ایک عام شخص ہوتا، پھر بھی اتنا اس کو پتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. اگر نہ بھی پتا ہو کہ دنیا سے جا رہا ہوں، اتنا پتا ہوتا ہے کہ مرنا تو ہے. اپنے ماں باپ کے لیے وہ فکر کر کے جاتا ہے، کوئی طریقہ کار بتا کے جاتا ہے. ایک چرواہا ہو کسی جگہ، اس کے 5-6 مثلاً مویشی ہوں، وہ مویشیوں کو ایسی جنگل میں چھوڑ کے نہیں جاتا مگر یہ کہ ان مویشیوں کو کسی دوسرے چرواہے کی سپرد کر دے، یا ان کو اپنے گھر پہنچا دے تاکہ اس کی بیوی اس کی حفاظت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے. اسی طرح بغیر اپنے مویشیوں کو حیوان میں جنگل میں نہیں چھوڑ کے جاتا. تو کیسے سید الانبیاء والمرسلین یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر خداوند متعال اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت و خلافت پر اختلافات ضرور ہوں گے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال اس بات کی تبیین نہ کرے کہ امامت کے کیا احکام ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون امام، کون خلیفہ ہوگا؟ یا اگر تعین نہیں کرتا شخص کی، طریقہ کار بتا دے کہ تم بھئی آپس میں انتخاب کر لینا، وہ بھی نہیں بتایا. تو بالکل حالت تحیر اور سرگردانی میں لوگوں کو بالکل جہل کی حالت میں کہ وہ اپنے ایک دوسرے کے سر پہ مارتے رہیں روز قیامت تک کہ حق کس کے ساتھ ہے. تو میرے عزیزو، یہ نظریہ، یہ عدم النص، عدم التعین، یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو اس کا بدیہی البطلان ہونا واضح و آشکار ہے. ایک چرواہا ایسا نہیں کرتا. ایک دکاندار جو کسی پرچون کی دکان ہے، اس میں 4 آنے 8 آنے کی چیزیں بیچتا ہے، وہ اپنی دکان کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں چلا جاتا. وہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو آ کے دکان پہ رکھ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے کہیں. اگر وہ عارضی طور پہ بھی جا رہا ہو، کہیں 1 دن کے لیے بھی جا رہا ہو، 10 دن کے لیے بھی 5 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہو، کسی کو لا کے ادھر بٹھاتا ہے. تو کیسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں اور بولے بغیر. یہ بدیہی البطلان ہے، واضح البطلان ہے. اور نہ صرف واضح البطلان ہے بلکہ عین کفر و الحاد ہے. کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اسلام نہ صرف نامکمل دین ہے بلکہ بہت ہی ناقص دین ہے،
بہت ہی ناقص دین ہے. اور نہ اس سے نہ صرف یہ لازم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادعا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہ اسلام دین کامل ہے، یہ بالکل دین ناقص ہے. اس میں اتنی سب سے جو اہم بات جو مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً ان کے بعد کی یہ انہوں نے بتا کر ہی نہیں گئے، اور آج تک اختلافات ہیں. اور اس طرح خداوند متعال جو ادعا کرتا ہے کہ میں خدائے حکیم ہوں، میں خدائے علیم ہوں، میں تمام دلوں کا راز جانتا ہوں، آئندہ کیا کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، اور یہ میں دین اسلام قیامت کے لیے تک کے لیے بیچ رہا ہوں، اس کو بھی نہیں پتہ چلا. اس نے بھی نہیں سوچا کہ بھائی یہ بھی بتانے کی کوئی چیز ہے، امامت کی مسائل و احکام میں آگاہ کروں. یہ لذا میرے معزز ناظرین نہ صرف بدیہی البطلان ہے، بلکہ اس سے لازم آتا ہے کہ نہ قرآن اللہ کا کتاب ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کوئی دل سوزی اور کوئی عطوفت اور کوئی الفت ہو، اور نہ ہی نہ ان کا خدا کوئی ایسا خدا ہے جس سے لوگوں کی ہدایت کا کوئی فکر ہے. تو اس سے عین الحاد لازم آتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں نظریہ نص، نظریہ تعین، نصب امام، یہ واضح و آشکار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں. وہ پتا کے جا رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، پتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. اور یہ بھی پتا ہے کہ جن صحابہ کے درمیان رہ رہے ہیں وہ بہت سارے غدار ہیں، وہ بہت سارے مرتد ہو جائیں گے. انہوں نے خود خبر دی ہے، قرآن نے خبر دی ہے، خود بھی خبر دی ہے. انہی کے حیات میں صحابہ ان سے ایسے حرکتیں کر رہے ہیں، وہ نماز میں پڑھ رہے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. قرآن کی آیت سورہ جمعہ. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ خطبہ دے رہے ہیں، دیکھیں کوئی عام مولوی ہو کہیں خطبہ دے رہا ہو، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. یہ صحابہ ہی خطبہ سن رہے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کوئی اور تو نہیں سن رہے تھے، صحابہ ہی تھے نا. جب وہاں مسجد کے باہر کوئی سوداگر آتا ہے یا کوئی لہو کی بات آتی ہے، کوئی مثلا رقص کرتا ہے، کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی میوزک بجاتا ہے، لہو کی بات، انفضوا الیہا وترکوک قائما. صحابہ سب دوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم نے بھائی سودا کرنا ہے، پیاز خریدنی ہے، آلو خریدنا ہے، آئینہ شانہ کچھ خریدنا ہے ہم نے، ہاں، اور یا ہم نے ڈانس سننا ہے، مثلا ڈانس دیکھنا ہے، میوزک سننا ہے. آپ وہ ترکو کا قائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکو کا قائمہ. آپ خطبے کے درمیان رہ جاتے ہیں کہ بھئی آپ کڑے کڑے اکیلے رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جن صحابہ کو اتنی تمیز نہیں ہے. ایک عام مسجد میں کوئی مولوی تقریر کر رہا ہو، لوگ نہیں با کے جاتے، کہتے ہیں یہ مسجد کی توہین ہے، خدا کے گھر کی توہین ہے، اس عالم کی توہین ہے. کہ اگر یہ مولوی تقریر کر رہا ہے، اب وہ چاہے اس کی تقریر کتنی بورنگ ہی نہ ہو، کتنی ہی ملال آور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر باہر کوئی مثلا میوزک بج رہا ہے، لوگ میوزک والے کو گالی دیں گے لیکن مسجد سے بھاگ کے نہیں جائیں گے کہ ہم نے میوزک سننا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی یہ تو قرآن کی آیت ہے، تم کہاں بھاگ جاؤ گے؟ عمریو انکار کرو گے؟ جو عزت احترام عام مسلمان ایک عام مولوی ان پڑھ مولوی کو دیتے ہیں قرآن کی نص کی روح سے، صحابہ ہم نہیں کہتے سب صحابہ، لیکن صحابہ کی ایک بڑی تعداد، بلکہ ثابت کریں گے کہ صحابوں کی اکثر اور اغلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عزت نہیں دیتے تھے. تو اور خود خبر دی ہے کہ یہ میرے بعد مرتد ہو جائیں گے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ان کو پتہ ہے، خبر دی ہے کہ امت فرقے بڑھ جائیں گے اور سب کافر جہنمی سوائے ایک فرقہ کے. قرآن پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن کہ بھئی جمع نہیں ہے، اس کے تعین جمع کرنے کے لیے اگر ایسا شخص چاہیے جو قرآن جیسا ہو، ہاں، ولا یمسہ الا المطہرون، مطہر ہو، کیونکہ قرآن کو کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مطہر ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. قرآن جیسا مطہر ہو. سنت تو بھئی کہاں، انی تارک فیکم کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب خدا اور میری سنت. میں عمری علماء سے، میں جن کو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، میں ان سے چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی بھی شخص
تم میں سے مرد ہے، اس حدیث کو تم اپنی کتابوں میں، انی تارک فیکم کتاب اللہ و سنتی، حدیث کتاب اللہ و سنتی کو صحیح حدیث سنت کے ساتھ دکھاؤ. اس کو نہ بخاری نے نقل کیا ہے، نہ مسلم نے نقل کیا ہے، نہ مسند احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، نہ ترمذی نے نقل کیا ہے، نہ نسائی نے نقل کیا ہے، نہ ابن ماجہ نے نقل کیا، نہ ابو داؤد سجستانی نے نقل کیا ہے. تم اگر اس کو صحیح ثابت کرو تو میں اپنا نام حسن سے تبدیل کر کے معاویہ رکھ دوں گا. تم نے لوگوں کو کھانے بھر دی اس جھوٹی حدیث سے، انی تارک فیکم کتاب اللہ و سنتی، اور جو صحیح حدیث ہے اس وہ لوگوں سے چھپاتے ہو. انی تارک فیکم کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب خدا اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. ان سے تمسک کر لینا، ان کی اتباع و پیروی کرنا، اور اگر ان کی اتباع و پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور سید اہل بیت کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. سردار اہل بیت کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ہاں، امیر المؤمنین علیہ السلام. میں کچھ جملے یہاں پہ بطور چیلنج عرض کروں عمریت علماء سے، عمریت طلاب سے، کہ دیکھو میرے عزیزو، علماء کرام، اگر میری تقریر آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ بہت ہی زیادہ گمراہی میں مبتلا ہیں. آپ علماء سے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں آپ نے شیعہ حجج نہیں دیکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے پاس حجت نہیں، شیعوں کو قرآن اور ہے، شیعوں کو قرآن نہیں آتا، یہ تو آیت التطہیر ازواج کے متعلق ہے، اور شیعوں کے پاس کوئی نص نہیں ہے. دیکھو، میں آپ کو کچھ چیلنج دینا چاہتا ہوں. پہلا چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ میں کوئی مرد پیدا ہوتا ہے اردو زبان علماء میں، آئیے تطہیر پہ بات کرتے ہیں کہ ازواج میں کی شان میں نازل ہوئی ہے یا خمسہ طیبہ پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اگر میں نے ثابت نہیں کیا کہ یہ آیا ازواج کے متعلق نہیں ہے بلکہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ہے، یعنی پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ہے، تو پھر میرا نام چینج کر کے یزید رکھ لینا تھا، اور تم مجھ پہ جو بھی جرمانہ ثابت کرنا مطالبہ کرو، میں حق دینے کے لیے تیار. کوئی مرد تم میں پیدا ہو آ کے ہم سے مناظرہ کرے، علمی مناظرہ، چیخ و فریاد کے بغیر علمی دلیل. میں کبھی کسی کو استدلال نہیں کروں گا مگر آپ کی کتابوں سے. آپ بھی اسی طرح سامنے آئیے. میں کئی سالوں سے منتظر ہوں کہ کوئی عمری مرد پیدا ہو کہ ہم سے مناظرہ کر لے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اچھا عزیزو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بعد خلیفہ تعین کرنا، اپنے بعد امام تعین کرنا، بالخصوص اس کے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اور اساس اختلاف کس بات پہ ہے؟ اساس اختلاف امامت پر ہے. ٹھیک ہے، مسلمان اختلاف کرتے ہیں اذان میں، مسلمان اختلاف کرتے ہیں وضو میں، مسلمان اختلاف کرتے ہیں نماز میں، مسلمان اختلاف کرتے ہیں مثلا تفسیر آیات قرآن میں، مسلمان اختلاف کرتے ہیں احادیث میں، لیکن ان سب کی اساس ایک بات ہے، امامت ہے، خلافت و جانشینی ہے. اگر شیعہ مثلا نماز اور طریقے سے پڑھتے ہیں، آپ اور طریقے سے پڑھتے ہیں، تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ شیعوں کا امام اور ہے، آپ لوگوں کے امام اور ہیں. آپ جن لوگوں سے حدیث لیتے ہیں، جن حدیث احکام دین لیتے ہیں، ان سے شیعہ نہیں لیتے، اور جن حضرات سے شیعہ احکام دین لیتے ہیں، حدیث لیتے ہیں، ان سے آپ نہیں لیتے. تو اصل اختلاف فوراً بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساس اختلاف امامت ہے. 73 فرقوں میں بٹے گی اور اساس اختلاف امامت ہے. اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ایڈریس نہیں کیا ہے تو یہ عین تضلیل ہے اور عین ظلم اور ضیاع حقوق امت ہے، امت کے حقوق کو ضائع کرنا ہے. لیکن اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل بسے ہیں، قرآن جمع نہیں ہوئی تو کیا، قرآن ناطق موجود ہے، ایسا شخص موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہی معصوم ہے، ان کی عصمت مساوی عصمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا علم مساوی علم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی شجاعت، جود و سخاء و ایمان و قرب من اللہ مساوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ کبھی کوئی وقت آ جائے، میں چیلنج کرتا ہوں عمری علماء کو کہ آئیے میرے ساتھ مناظرہ کیجئے کہ ہم نہ صرف ابو بکر عمر تو
کی کیا بات ہے. ہم ثابت کریں گے کہ نہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام اصحاب سے افضل ہیں بلکہ مساوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام فضائل میں سوائے اس کے کہ نبوت کے. اور وہ بھی یہ اس لیے نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں کوئی نقص ہے, نہیں. اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے, لیکن اس لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز ہے کہ خدا نے اپنے حبیب کو دیا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اس وجہ سے وَإِلَّا تمام فضائل میں, تمام مکارم میں, تمام معجزات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں. جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام فضائل میں شریک تھے. معزز ناظرین, نظریہ یہ نسب امام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو امام تعین کر کے چلے جائیں, اور نظریہ یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نہ تعین کی ہے اور نہ طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ کیسے کسی امام کو امام کون اس کے بعد امامت کا کیا حکم ہوگا. ان دونوں کا تقابل نہایت ہی اجمال کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کیا گیا ہے. اب تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی کتب سے دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ایک بات واضح ہے, جو شخص با انصاف ہے وہ سمجھتا ہے کہ شیعوں کا جو نظریہ ہے وہ اس کا حق ہونا یہ بدیہی ہے, اور عمریوں کا جو نظریہ ہے نہ صرف وہ واضح البطلان ہے بلکہ عین کفر و الحاد ہے, اور اس سے خداوند متعال کی خدائی پہ بھی خدشہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے کلام خدا ہونے کا بھی انکار ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگلے حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی بات کو جو میں نے خارج سے عرض کیا ہے کتب سے انشاءاللہ ثابت کریں گے. یا علی مدد. آپ سب کا بہت شکریہ.